میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ بہت عرصے سے منتظر رہے ہیں. کوئی بات. ایکچولی میں بڑے عرصے سے آپ کی ویڈیوز میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے, سمجھا ہے, سنا ہے, تو میں انڈرسٹینڈنگ کے نقطۂ نظر سے نیوٹرل دماغ سے چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے چند سوالات ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں صرف اور اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیں گے. میرا مقصد ہے آپ سے سوال پوچھنا ہے, کوئی بحث کے مباحثہ کرنا. جی بسم اللہ بسم اللہ. جب میں نے عربک ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے سلیم بن قیس کی کتاب, آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے اولو الکافی سے ایک بڑی اچھی حدیث پیش کی کہ امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی بڑی رقت انگیز وہ حدیث. لیکن جب میں سلیم بن قیس کی میں نے کتاب پڑھی ہے تو وہاں پہ ایک باب پورا شروع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کرنے کے بعد اس رات کو حضرت علی, حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر 3 راتیں لگاتار وہ جاتے رہے مہاجرین و انصار کے پاس. تو ان سے وہ وعدہ لیتے رہے کہ میری مدد کرو. تو صرف 4 افراد تھے جو اس کو مدد کے لیے آتے تھے, سلمان, مقداد, ابو ذر غفاری, زبیر بن عوام رضوان اللہ. میرے ذہن میں اب یہ سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم, بہترین استاد, کئی ہزار صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس وقت مدینہ میں ہوں گے, تو حضرت علی کی قول پر ان 4 کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ نس بڑی مضبوط ہے امامت مطلب اہل تقیوں کے نقطۂ نظر سے. تو ان 4 افراد اور حضرت علی اور مطلب فاطمہ, حسن حسین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے, واجب القتل ہو جاتے. اس پہ ذرا نقطۂ نظر بات. تو میں اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے یہ آیا ہے, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا ہے, مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا, کوئی آئینہ, شنگی, وہ کپڑا وغیرہ بیچ رہا ہے, او لہون, یا کوئی شخص آ رہا وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے, مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے, انفضوا الیہا, سب دوڑ کے نکل جاتے ہیں, سب دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں, اس تماشے کی طرف, یا اس جو چنا بیچتا ہے, گندم بیچتا ہے, جو سوداگر ہے بیچنے والا جو ہے اس کی طرف. وترکوک قائما, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ایک اہم بات سمجھا رہا ہے, اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے, وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائیں. یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا اس کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے, اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں. میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کی فیوچر بن جائے گا, بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے, پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ, ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, جو مکافات ہے, وہ تجارت سے اور دنیا کے تماشوں سے بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر یہ صحابہ, یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا. اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کا کردار یہ تھا, اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا, بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا ہے خطبہ, مثلا آدھے گھنٹہ, ایک گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں, وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو شٹھا دو ادھر. ان کا کام بھی ہے, ان کو خطبہ اپنا ختم کرتے, پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے. لیکن نہیں, جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور لہو کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا صحابہ کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے. ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے, اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی, یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی, اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں گے, اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کا بڑا فائدہ ہوگا. عرب جو مدینے کے لوگ ہیں, جو فقیر ہیں بہت, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے, جو مال جنگ میں سے, اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے, وہاں کے قصور سے, وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے, ان کو بہت پیسے ملیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے, یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا. مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا, بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے ہیں. مسلمانوں کی جو اکثریت تھی, اکثریت جو مسلمانوں کی تھی, وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست بر شکست ہوئی تھی, ان کے رشتہ دار اس جنگوں میں قتل ہوئے تھے. تو کسی کا چاچا, کسی کا تایا, کسی کا ماموں, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا قتل ہوا,
ہوا ہے. اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام ہوتے تھے, اور وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا. تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا, وہ بھولے تو نہیں تھا. ابھی ایک شخص مسلمان ہوا, اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے اس نے میرے والد کی قتل کیا, وہ تو بھول نہیں جاتا انسان. اگر یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو, اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو, یہ وہی لوگ تو تھے پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے, وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا, وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ, کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ, بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے ہو, اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں. تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل بجا لائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کا سابقہ ہی یہی ہے. اور صحابہ معصوم نہیں ہے کہ یہ غلطی خطا نہیں کر سکتے. جی سر. سر اب اس میں میری ذہنی خلش یہی ہے کہ عام جو ہے سمٹ کر صرف ان 4 افراد اور امیر المومنین اور پاک اور حضرت حسن اور حضرت حسین تک محدود رہ جاتے ہیں. اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا, یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے, بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم میں باب بیان کتاب الایمان صفحہ نمبر 90, کتاب مسلم کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا, اسلام جو ہے بالکل اکیلا تھا, آغاز اسلام اکیلا تھا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 2-3 آدمی مسلمان ہیں, بلکہ اس سے بھی کم تر تھے پہلے شروع, 2-3 سے بھی کم تر تھے, ایک خدیجہ تھا, ایک علی علیہ السلام, اور کوئی نہیں تھا. تو اسلام آغاز میں بالکل اکیلا تھا. وسيعود غریبا ما بدأ غریبا, اور بہت جلد دوبارہ اسلام اکیلا ہو جائے گا. جیسے آغاز بعثت میں اسلام اکیلا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسلام اکیلا ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, پس بہت ہی اس نے عاقبت ہے جنت کے. طوبہ اصل جنت میں ایک درخت کا نام ہے. طوبہ ہے کس کے لیے؟ غرباء کے لیے, اکیلوں کے لیے. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں جلد نمبر 1, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاهر الحديث معلوم. کہتا ہے اس حدیث کی دلالت بہت واضح ہے. ان الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة, اسلام جب آغاز ہوا ہے تو 2-3-4-5 لوگ ہی مسلمان تھے, چند افراد تھے. پھر منتشرہ, پھر اسلام منتشر ہوا ہے, وظہر, اور اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی ہے. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ. اور اسی طرح دوبارہ اسلام کم ہو جائے گا اور اسلام کمتر ہوتا جائے گا جیسے شروع میں تھا. تو یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار, اس کتاب میں صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر, یہ جلد نمبر 1 869 میں, عن علی علیہ السلام, علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں, واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامت ستغدر بی, اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے وعدہ ہے, ان کی وصیت ہے مجھ سے کہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی, امت میرے ساتھ غداری کرے گی. اور یہ میرے محترم ناظرین بہت سارے کتب میں یہ حدیث مذکور ہے. بغیت الباحث عن زوائد مسند الحارث ابوبکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے, اس میں بھی ہے. علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ان الامت ستغدر بک من بعدی, امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے. المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084. یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے, کئی ایک صحابہ سے, صرف علی علیہ السلام سے بھی ابن عباس ہے, اور کئی ایک سے. ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے, ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے, کتنی خوبصورت ہے یہ باغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها, آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے. ثم اومع بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى علا بكاؤه, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا, سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے. وعلا بكاؤه, وہ بلند آواز سے رونے لگے. مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-55 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا, اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے. وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, نہیں, بلند آواز کے ساتھ رونا. مرد کو دیکھا آپ نے کبھی, مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے, یہ بہت نادر ہوتا ہے. یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی, مرد کا نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. کیوں روئے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لك حتى يفقدونی, فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے, آپ کے لیے کینے ہیں, دشمنی ہے.
ان کے دلوں میں جو بغض ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گا جب تک میں زندہ ہوں، ظاہر نہیں کریں گے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر کریں گے. تو لازمی بات ہے یہ جو ہے، اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی تعجب ہی نہیں. ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت ہے، تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن. آپ میں سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے، شبر بشبر، منہ بمنہ، قدم بقدم چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا، پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی. آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑی پہ گئے تھے، لوگوں نے سب نے بچڑے کی وہ کیا تھا، سوائے کچھ کم لوگوں کے، ہاں بچڑے کی عبادت کی تھی. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. جی بسم اللہ. سر اب چھوٹا سا شارٹ کوسچن ہے، اس کا میرے خیال آپ صحیح آنسر دے دیں گے مجھے. اب یہ بک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب حضرت سلمان، مقداد، ابو ذر غفاری، زبیر بن عوام 4 لیس ہو کے صبح وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جی. اب اس میں مطلب ان کے چچا عباس، ان کا ذکر نہیں آتا، وہ اس میں سے ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے کہ انہوں نے بھی حضرت علی کی ہیلپ نہیں کی، اس کا کوئی آپ وہ اس نے پیغمبر کی بھی کبھی سپورٹ نہیں کی جنگوں میں، عباس نے. یعنی عباس ایسا اس کی، آپ جب مکے میں تھے نا، زمانے مکے میں یا ہجرت کے بعد، عباس ایک بہادر شخص نہیں تھا، عباس ایک جنگجو شخص نہیں تھا. عباس کیونکہ افراد جو ہے نا وہ قربانی دینے میں، جذبے میں مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لحاظ سے جو ہے امیر المومنین علیہ السلام، وہ عمر بھی بڑے ہیں، عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی زندگی کا سابقہ آپ دیکھیں. انہوں نے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ہیلپ کچھ بھی نہیں ان کا کسی جنگ میں، کسی یا مکے میں جب تھے، جیسے حضرت حمزہ تھے، جنگجو تھے، دلاور تھے، شجاع تھے. حمزہ عباس کی تو ان سے ملتا ہی نہیں ہے. تو عباس جو ہے، عباس کی اتنی تعریف نہیں ہے بہادری، مردانگی، شجاعت میں، اسی طرح کہ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ہر مسئلے میں ساتھ دیا، اس طرح بھی نہیں تھا، جیسے کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے.